الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے۔ قسم ہے سورج کی ہے اس کی روشنائی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور قسم ہے دن کی ہی جب وہ خوب روشن ہو جاتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ پس اس کو بتا دیا اس کا گناہ بھی اور اس کا تقوی بھی، کامیاب ہوا ہے جس نے اس کو سنوارا، اور قد تباہ و برباد ہو گیا ہے جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ جٹلا دیا سمودیوں نے اپنی سرکشی کے ساتھ، جب اٹھا ان کا بدبخت، پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے ہیں اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہے، پس جٹلا دیا اس کو اور پھر اس کے پاؤں کاٹ دیے ہیں، پس ہلاک کر دیا ان کو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پس ان کو برابر کر دیا، نہیں وہ ڈرتا ہے انجام سے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید اس کی آخری صورتوں میں سے ایک بڑی مشہور صورت مبارکہ جس کو صورت الشمس کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے درمیان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو یعنی انسان کو اس کا گناہ بھی بتا دیا اور اس کا تقوی بھی اس کو بتا دیا ہے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر انسان ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ انسان کی قوت فیصلہ وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کے
درست کرنے والے یعنی اللہ رب العزت کی ذات اس کی قسم کھائی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس مراد خود انسان کی ذات ہے، اس کو اللہ کی ذات نے گناہ بھی بتا دیا اور اس کا تقوی بھی بتا دیا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز گناہ والی ہے اور یہ چیز تقوی والی یعنی نیکی والی ہے، اچھائی والی ہے۔ مجھے یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی کہ اللہ کی ذات نے سورج کی اور اس کی روشنائی کی، چاند کی اور اس کا پیچھے آنا اس کی، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات نے ان چیزوں کی، زمین کی اور اس کے بچھانے کی، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، جو اللہ کی ذات نے قسم کھائی ہے، ان کی میں مکمل تفصیل بیان کروں۔ مجھے اس وقت اس تفصیل کا بیان کرنا یا اس صورت مبارکہ کی مکمل تشریح کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں صورت مبارکہ کے اندر جو بات آئی ہے تقوی، کہ گناہ اور تقوی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو گناہ بھی بتا دیا گیا اور انسان کو تقوی بھی یعنی اس کی نیکی بھی بتا دی گئی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرنی ہے، اور اس تفصیل کے سلسلے کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بڑی جامع حدیث مبارکہ ہے، اور وہ ہمارے حالات اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے بڑی منطبق ہوتی ہے۔ مجھے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے اور اس کی کچھ تفصیل کو اور اس کی کچھ تشریح کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بڑے ٹودا یعنی مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور بڑے مختصر اور بڑے جامع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کے ارشادات گرامی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو بچانے والی اور نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی اور ہلاک کرنے والی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وہ بچانے والی اور وہ انسان کی حفاظت کرنے والی اور انسان کے لیے بہتر اور وہ تین چیزیں اچھی کون سی ہیں جن کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منجیات کا معنی بچانے والی، اس کا یہ مطلب بھی ہے اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے انسان کو بچانے والی ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں ان چیزوں کو جو آدمی اختیار کرے گا ان کو بچانے والی، یعنی دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کے معاملات اور احوال سے اور دنیا کے اندر جو انسان کو پیش آنے والی چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ان سے بچانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اس دنیا کے ساتھ تعلق اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے ساتھ تعلق اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے ان تین چیزوں کے بارے میں جو نجات دینے والی اور بچانے والی ہیں، مجھے اور آپ کو جاننا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں بندے کو بچانے والی اور تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو چیزیں بچانے والی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ فتقواللہ فی السر والعلانیہ، بچانے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ تقواللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، فی السر والعلانیہ، آدمی تنہائی کے اندر ہو، علیحدگی کے اندر ہو، پھر بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جب عام محفل اور مجلس کے اندر اعلانیہ طور بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ چیز ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سے جو پہلی چیز بندے کو نجات دینے والی اور بچانے والی ہے وہ یہ چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والقول بالحق فی الرضا والسخط، سچی بات کہنا، حق بات کہنا، چاہے خوشی والی حالت ہو اور چاہے پریشانی والی حالت ہو، کسی بھی حالت کے اندر انسان ہے، ہر حالت کے اندر حق والی بات کہنا اور سچ والی بات کہنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ آدمی کے لیے نجات دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ والقصد فی الغناء والفقر، اور میانہ روی کا اختیار کرنا، چاہے زمانہ مالداری کا ہو، غنا کا زمانہ ہو، یا زمانہ فقر و فاقے کا ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو بندے کو نجات دینے والی یا بچانے والی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے تباہی ہیں اور ہلاکت ہیں اور بربادی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی فہوا متبع، آدمی کی خواہش، جس خواہش کا آدمی تابع دار بن جائے، وشح مطاع، بخل جس کی آدمی اطاعت کرے، اور پھر فرمایا کہ وعجب النفس وعجب المرء بنفسه ہوا اشدہن، کہا آدمی کو اپنی بات جو ہے وہ عجیب لگے اور اچھی لگے، اپنی ذات اس کو اچھی لگے اور اپنا ہی معاملہ اس کو اچھا لگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سے یہ آخر والی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اشدہن، یہ 3 تباہ کرنے والی چیزیں اور برباد کرنے والی چیزیں، ان میں سے یہ تیسری چیز یہ سب سے زیادہ تباہی والی اور بربادی والی چیز ہے۔ مجھے جو بچانے والی اور نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنا ہے۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کہا کہ جو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے فتقواللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، فی السر والعلانیہ، آدمی علیحدگی والی حالت کے اندر ہو یا اعلانیہ حالت کے اندر ہو، ہر حالت کے اندر اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ ڈرنا ہے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی قلبی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے، اور یہ ساری کی ساری عبادات کا خلاصہ اگر کوئی آدمی ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہے تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں بڑا زور دیا ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کو مجھے حکم ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّ، سارے کے سارے کاموں کی جڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جو فرمایا کہ وَالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ اعلانیہ طور پر تو ہم اپنی حالت اس طرح کی بناتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ مسجد میں آئے، محفل کے اندر ہیں، مجلس کے اندر ہیں، مفتی صاحب نے اپنی حالت اس طرح بنائی، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بڑے متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل کے اندر اور خوف کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات کیا ہیں؟ جب انسان اس حالت سے باہر نکلتا ہے، اپنی گھریلو زندگی کے اندر جاتا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں،
کاروباری لوگوں کے ساتھ اس کا جو رابطہ ہے، اور اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، تقوی کا پتہ اس وقت چلے گا جو اپنے سے کمزوروں کے ساتھ اس کا معاملہ کس درجے کا ہے، اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اس کی حالت کیا ہے، اور اس طرح پھر پتہ چلے گا اس آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا کتنا کو ڈر ہے، اور اپنے اللہ رب العزت کا کتنا کو خوف ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر حالت میں یہ سمجھے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ کسی سے پوچھا گیا صحابی رسول سے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ کہا کہ تقوی یہ سمجھو کہ ایک راستہ ہے، بڑا چھوٹا سا راستہ ہے، اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، اور جب کوئی وہاں سے گزرے گا تو اپنے دامن کو بچا کر اس راستے سے گزرے گا۔ بس یہی معنی تقوی کا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اپنے دل کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا میرے لیے اس جگہ پر کیا حکم ہے، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور میرے لیے کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ جس انسان کے دل کے اندر سر اور اعلانیہ اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا، جس انسان کا ہر حالت کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو گیا، پھر اس انسان کے لیے یہ دنیا بھی نجات والی ہے، اس انسان کے لیے آخرت بھی اس کی نجات والی ہے۔ کسی نے جب انسان کے سامنے جب یہ چیز ہوتی ہے، پھر جھوٹ بولتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، ظلم کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، ملاوٹ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، دھوکہ دیتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، بددیانتی کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو میرے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ پھر اس کو فیصلہ کرنے کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم اس سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنے کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اپنی ظاہری حالت کو اور اپنی شکل کو تو نے اس طرح بنا رکھا ہے، لیکن تیرے کرتوت کیا ہیں اور تیرے معاملات کیا ہیں اور تیرے حالات کیا ہیں۔ پھر انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس گناہ سے اور اس نافرمانی سے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کا ضمیر کہتا ہے چھوٹوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ آدمی بے ضمیر ہو گیا، اس کا مطلب اس کا تقوی ختم ہو گیا، اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو گیا، اس کا اللہ کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر سے اور شرک سے بچائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ درجہ تقوی کا، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تقوی موجود ہے۔ اس کے بغیر تو انسان کا ایمان ہی نہیں ہے اور اسلام ہی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو چیز گناہ والی ہے، محاک فی نفسک، کسی سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا چیز ہے، کہا محاک فی نفسک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتا ہے اور تجھے یہ ضمیر کہتا ہے کہ یہ تو کیا کام کر رہا ہے۔ مریض، اس کے لیے یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو نسخہ کیوں لکھ کر دے رہا ہے، اس کے لیے سستا نسخہ موجود تھا تو اس کو کیوں نہیں لکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ بالکل واضح چیز ہے، تو اپنی فیس کے لیے اس غریب اور مسکین کے لیے ناجائز ٹیسٹ کیوں لکھ رہا ہے۔ پھر اس کی قلم نہیں چلتی ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ مریض نہیں دیکھتا میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، جس کو میں نے اپنے پیڈ کے اوپر لکھا ہے کیا، ہوا شافی، صحت دینے والا وہ ہے اور شفاء دینے والا وہ ہے، وہ ذات جاننے والی ہے۔ اور پھر اگر اس کا تعلق کسی اور شعبے کے ساتھ ہے، عدل و انصاف والے شعبے کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا ضمیر کہتا ہے تو نے اوپر پیڈ کے اوپر لکھا ہے اے دلو
لوگوں عدل کرو اور انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن تو اس صورت کے اندر کیا معاملہ کر رہا ہے اور تیرا یہاں پر کیا رویہ ہے اور تو کس طرح ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ تقوی کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ کہ آدمی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس بات کے اندر شک پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہتے ہیں انسان کا ضمیر بھی اور اس کا نفس بھی مفتی ہے اور اس کو بتا سکتا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے نا، کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے یہ کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہ کہتے ہیں آپ کا ذہن کیا ہے، یعنی مطلب کیا، آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو اندر کا انسان ہے، وہ تجھے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے جی میرا دل تو نہیں چاہتا۔ تو کہا یہی شریعت کا حکم ہے، جب ایسی بات آ جاتی ہے، دا ما یربی کا الی ما لا یربی کا، جو چیز تمہیں کھٹکتی ہے اور شک کے اندر ڈالتی ہے، اس سے اپنے کو الگ کر لو اور اس چیز کو اختیار کرو جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور جو تمہارے دل کے اندر نہیں کھٹکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات، لوگوں تین چیزیں تمہیں بچانے والی، لوگوں تین چیزیں تمہیں نجات دینے والی ہیں۔ آدمی کا بھی ایسا ہوتا ہے غلط کاری کے اندر پڑ جاتا ہے، گناہ والی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے، جھوٹ والی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے، سود والی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے، بددیانت اور ملاوٹ والی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے سامنے تباہی اور بربادی والی حالت آتی ہے، تو پھر وہ افسوس کرتا ہے، ہائے کاش میں نے ان چیزوں کو اختیار نہ کیا ہوتا، میں اپنے اللہ سے ڈر جاتا کہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن میرے اللہ، میں ان کے سامنے ہوں اور میری ہر حالت کو دیکھنے والے ہیں اور میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں۔ جن انسان کے دل کے اندر جب یہ بات بیٹھتی ہے تو پھر اس انسان کو گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف جانا نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا، آپ نے اس کو آزمانا چاہا تو کہا کہ یہ کوئی بکری ہے، ہم اس کا دودھ پینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بکری ہے، پہچانتا نہیں تھا، یہ بکری ہے، آپ اس کا دودھ پی سکتے ہیں۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا تو کہا آپ ہمیں یہ فروخت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فروخت نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں، میں چرواہا ہوں، اتنی سی مجھے تو اجازت ہے، لیکن میں اگر فروخت کر دوں میرے آقا کی جانب سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ حضرت نے اس سے جانچنے کے لیے کہا تم پیسے لو اور بکری ہمیں دے دو، اور جب آقا پوچھے گا کہ ایک بکری کہاں گئی ہے تو کہنا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اس علاقے میں اس زمانے کے اندر بھیڑیے بہت تھے اور اس طرح کی شکایات آتی تھی۔ بھلا اس چرواہے نے کیا کہا تھا، کتنا اس کا مضبوط ایمان تھا، اور وہ چیخ پڑا اور کہا کہ یا فلاں این اللہ، اے فلاں پھر اللہ کہاں گیا ہے؟ اگر میرا آقا نہیں، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور میں کل اس کو کیا جواب دوں گا کہ میرے اللہ رب العزت جو ہے جب مجھ سے یہ کہیں گے کہ تو نے اپنے آقا کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اس کی بکری کو فروخت کر کے، اور تم نے اس سے کہہ دیا کہ یہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور بھیڑیا جو ہے وہ اس کو کھا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ہر حالت کے اندر، علیحدگی والی حالت ہو یا اعلانیہ حالت ہو، چھپی ہوئی حالت ہو یا اعلانیہ حالت ہو، ہر حالت کے اندر فرمایا تمہارے لیے نجات کی چیز یہ ہے کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور ہر مسلمان کو ہر وقت جس شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے لیے ہر وقت اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بچاؤ اور نجات اس چیز کے اندر ہے کہ اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہر حالت کے اندر، چاہے اعلانیہ حالت ہے
چاہے تنہائی والی حالت ہے، ہر حالت کے اندر تمہارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے۔ گھروں میں جو معاملات پیش آتے ہیں اہلیہ کے ساتھ، اور جب ہم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور جب ان کو ہم ان کے والدین کے طعنے دیتے ہیں، اور جب ان کو بہن بھائیوں کے طعنے دیتے ہیں، اور جب ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتے ہیں، اور یا ان کے ساتھ ذہنی طور پر ان کو ٹینشن پہنچاتے ہیں، اور ان کو اس طرح ٹارچر کرتے ہیں ذہنی لحاظ سے مختلف چیزوں کے ساتھ، اور پھر ہم صف اول کے اندر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جی مفتی صاحب ہیں، جی حاجی صاحب ہیں، جی علامہ صاحب ہیں، جی فلاں صاحب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں تھی اعلانیہ طور پر، اس تنہائی کے اندر، چار دیواری کے اندر، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بیچاری وہ بیوی جس نے تیرے لیے اتنی قربانیاں دی اور سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا، اور تیری چار دیواری کے اندر اور تیری تابع داری کے اندر اور تیری متحدی کے اندر آ گئی، اور تیرا اس کے ساتھ اس طرح ظلم، چھوٹی سی بات اور چھوٹا سا معاملہ، اور اس کے ساتھ تو اس طرح اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو این اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کہاں گئی ہے؟ تو میرے بھائی اس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں تمہیں بچانے والی ہیں۔ پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات، اور پھر فرمایا کہ ثلاثۃ مہلکات، تین چیزیں بچانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حالت کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ والقول الحق، سچی بات کہنا، حق والی بات کہنا۔ فرمایا کہ پھر رضا والسخط، خوشی کا زمانہ ہے یا تکلیف کا زمانہ ہے، مطلب کیا اپنے لوگ ہیں یا بگانے ہیں، ہر حالت کے اندر حق کا ساتھ دینا ہے اور سچی بات کا کہنا ہے۔ آج یہ چیز نایاب ہوگی، دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی ہے کہ کوئی آدمی حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج ہر شعبہ زندگی کا آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں، مولوی صاحب ہیں تو وہ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وکیل صاحب ہیں تو وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی والے سیاسی پارٹیوں والے ہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وکیل ہے تو اپنے موکل کے ساتھ کھڑا ہے۔ حکم کیا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے اندر اپنی جماعت کا، اپنے افراد کا اور اپنے ساتھیوں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ والقول الحق، سچی بات کا کہنا ہے۔ پھر رضا والسخط، خوشی کا زمانہ ہے تب، اور ناراضگی اور تنگی اور پریشانی والا ہے، جماعت پارٹی سے نکال دے گی، برادری سے نکال دے گی، اور جن کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ کہیں گے یہ اپنی پیٹی بھائیوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو حق اور سچ ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ آج یہ چیز دنیا کے اندر بالکل نایاب ہو چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ہم ان کی بات سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ، کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور کسی بھی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جب یہ سنتے ہیں کہ یہ بات حق کر رہے ہیں اور یہ بات سچ کر رہے ہیں اور ان کی بات درست ہے، چاہے اس کے اندر کسی کا بھی نقصان ہے، تو دل خوش ہو جاتا ہے اور دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ اس دن ان جیسے اور لوگوں کو بھی اس معاشرے کے اندر پیدا کر دے۔ یہ میں نے کہا ختم نہیں ہوئے، کم یاب ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں لیکن تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ تیسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہا کہ والقص فی الغناء والفقر، مالداری کا زمانہ ہے یا فقر و فاقے کا زمانہ ہے، ہر زمانے کے اندر، ہر حالت کے اندر اعتدال والی حالت کو نہیں چھوڑنا ہے، وہ دولت کے خرچ کرنے کے لحاظ سے ہو، وہ طاقت اور قوت کے لحاظ سے ہو، وہ انسان کی دنیاوی یا دینی معاملات کے اندر ہو، ہر حالت کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی،
اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نجات پائے گا۔ یہ فرمان ہے ان کا، جن کا فرمان حق اور سچ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی خواہش کا تابع ہو جانا، ایک یہ کہ بخل کو اختیار کر لینا، ایک یہ کہ اپنے ہی کو سب سے بہتر اور اچھا سمجھنا، اور یہ فرمایا کہ یہ تیسری چیز ان میں سب سے زیادہ یہ تباہی اور بربادی والی ہے۔ کچھ تذکرہ چلے گا آئندہ جمعہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی اور آپ کو بھی تابع دار بنائے، تقوی نصیب فرمائے، سچ نصیب فرمائے، اعتدال نصیب فرمائے، اور ہر گناہ والی بات سے اللہ بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ مسجد میں آنا قبول فرما، جو کچھ سنایا گیا ہے اے اللہ عمل کرنے والا بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ارشادات گرامی کی تابع داری اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائی، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس بیماری میں ہیں، شوگر کا عارضہ ہے، کینسر کی تکلیف ہے، دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ موسمی بخار ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائی۔ اے اللہ جو فوت شدگان ہمارے والدین، بہن بھائی، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ کل کے حادثے میں جو آسا فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو شر پسندر اس کے اندر شریک ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ ہمارے وطن ملک پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائی۔ یہاں کے رہنے والے تمام شعبہ زندگی کے لوگ اللہ ان کے لیے حب الوطنی پیدا فرمائی، اس کو ہر شر سے اور انتشار سے بچا لیجیے۔ بہتر اور اچھے فیصلوں کی اللہ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، رہنماؤں کو، عدلیہ کو اللہ توفیق نصیب فرمائی۔ مل بیٹھ کر ملک کی بہتری اور اچھائی کا کام کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ ملک کو ہر گڑبڑ سے اور اللہ توڑ سے اور انتشار سے اللہ بچا لینا۔ اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما۔ سولر سسٹم میں جنہوں نے حصہ ڈالا، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرما۔ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اللہ نمائش کا ڈر ہے لیکن دل سے ان کے لیے دعا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ سب کو بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائی۔ جتنے حضرات ہیں اللہ جو دعائیں کرنے والے ہیں اللہ جو اس کی طرف ترغیب دینے والے ہیں بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائی۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ فراخی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی۔ ہر حادثے سے، ناگہانی بیماری سے، موت سے، پریشانی سے بچا لیجیے۔ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا جہاں بھی ہیں دوسرے ملکوں میں اللہ ان کے لیے ہر جگہ پر خوشیوں کا انتظام فرمائی، ان کو ہر حادثے سے اور پریشانی سے بچا لینا۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق کے اندر اللہ قبول فرما۔ اے اللہ فضل اور کرم فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا